میڈیا میں چل رہا آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب ایک اچھے عالم ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ باتیں کچی کر جاتے ہیں۔ انسان ہے، اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ہمارے نبی امی تھے، اور امی کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یاد رکھو، یہ اس کا قطعاً اس صفت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے امی ہونا، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ امی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے کسی دنیا کے استاد سے نہ پڑھا ہو، ڈائریکٹ جس کا پڑھانے والا خود خدا ہو، تو بتاؤ وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ آج اگر ہم پہچانے جاتے ہیں یہ فلاں استاد کا شاگرد ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہوں، تو بتاؤ ان کا کتنا بڑا مقام ہو۔ تو نبی کا ہرگز امی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ نبی سب سے بڑے عالم تھے، اور ان سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ سب سے بڑے عالم ہیں، صحابہ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ان نے یہ کمزور بات کی ہے جس میں عوام کو بڑی تشویش ہوئی اور تشویش میں مبتلا کیا، جو کہ انہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، کہ نعوذ باللہ قرآن میں لکھنے میں کچھ غلطیاں ہیں۔ ان نے یہ مثال دی کہ صرف نو کے لحاظ سے اور گرامر کے لحاظ سے، یاد رکھو جتنے بھی صرف نو کے قواعد ہیں، عربی گرامر ہیں، یہ سارے عربی گرامر صرف نو یہ سب قرآن کو دیکھ کر بنائے گئے، اور جتنے عربی قواعد ہیں، گرامر ہیں، یہ سارے قرآن کے تابع ہیں، قرآن اس کے تابع نہیں ہے۔ عربی گرامر آپ کا صرف نو قرآن کے سامنے فعل ہو سکتا ہے، لیکن رب کا کلام فعل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں فرمایا کہ ذالک القرآن ذالک الکلام، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے ساری غلطیوں سے پاک ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے ذرہ برابر۔ جو اس میں کرے گا شک شبہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔